واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 374۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ یہ شخص محل میں ملازم ہے، لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا، لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی۔ ناظرین، یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، لڑکی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی، وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں دوسری جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھیں اور وہ اکیلا تھا۔ ناظرین، مسلمان امراء اس کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی، جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امراء اور قلعہ داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا، کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس، قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست ہی ہوئے، آنے والی نسلیں حکمرانوں کی عیاشیوں کی بجائے فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم رکھنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش کرنے کے لیے درپردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لے۔ میں اب یہ باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو
ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس کے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپا مار دستے یعنی اسپیشل کمانڈوز ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لیں گے جن سے صلیبی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شاہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کروانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عز الدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ آرمینیا عز الدین کو مدد نہ دے سکے، لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عز الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے عمرہ بھی ہمیں گھوڑوں تلے روندیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنے پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمہ میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ فوراً اندر بھیج دو۔ ناظرین، دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد بغدادی خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ ناظرین، جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے۔ فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا، میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے۔ کیا خبر ہے؟ شاہ آرمینیا اپنے دارالحکومت میں نہیں، فہد نے کہا۔ وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے۔ عز الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ آرمینیا کے ساتھ اپنی فوج کے بھی 2 دستے ہوں گے اور عز الدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہ شاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، پھر پوچھا، موصل میں صلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں؟ صلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، فہد نے جواب دیا۔ ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ شاہ آرمینیا اور عز الدین کی ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، فہد نے کہا۔ اللہ اس عظیم عورت کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا، اور جذبات کے غلبے سے اس کی آواز بھرا گئی۔ رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے، فہد نے کہا، اور یہ بھی کہ عز الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہے اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ کوئی جنگی تیاری؟ صلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، فہد نے جواب دیا۔ کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عز الدین صلیبیوں سے جس قسم کی اعانت یعنی مدد مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رضی خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ صد آفرین میرے دوست، سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپکایا اور اپنے قابل ترین جاسوس کا ماتھا چوم کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو
اطلاع لائے وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا۔ اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تل خالد کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی جائے گی، چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ناظرین، ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزہ زار چشمے اور ہرے بھرے درخت، ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، آرمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت ارض بنا دیا، شامیانوں اور قناتوں نے محل کا منظر بنا دیا۔ ناظرین، ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے اور دوسری جانب شراب و کباب اور رقص و سرور کا سما تھا۔ ناظرین، 6 گھوڑوں کی بھگیاں بھی تھیں اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے طلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ آرمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھیں۔ حرم کی منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ آرمینیا نے مروین کے امیر کو بھی وہاں مدعو کیا تھا۔ ناظرین، مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مروین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانوں، قناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ آرمینیا کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ ناظرین، شاہ آرمینیا امیر مروین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا، پھر ایک روز والی موصل عز الدین آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی، شراب کی سراہیاں خالی ہوئیں۔ عورت اور شراب نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران ان کے امراء، وزراء اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھی بھول گئے۔ رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند میں سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملی قالینوں پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، ناظرین اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گاڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں، چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ ناظرین، اس نے خانہ بدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ کیمپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا۔ ناظرین، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہاریں پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھومتے رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ ناظرین، فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عز الدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ ناظرین، فہد نے بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکی نے دور سے کہا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، تم یہاں پکڑوا دو۔ اوہ، لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تم پہنچ گئے ہو، دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ تم رات کہاں ہوگے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں، مل بیٹھے، مدت گزر گئی ہے۔ تم نہیں کہا تھا کہ جذبات پر فرض کو غالب نہ آنے دینا؟ فہد نے کہا، ہمارا فرض ابھی ادا نہیں ہوا، زندہ رہے تو ملیں گے۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ سلطان کہاں ہے؟ سلطان جلدی آئے گا، فہد نے جواب دیا۔ اوئے، کون ہے یہ؟ کسی کی آواز آئی۔ ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 375 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔